جب انسان دولت کو پا کر خدا کو بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیٹھ آفاق احمد عربی کی خودکشی نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ سیٹھ صاحب پورے شہر کی جانی پہچانی امیر و کبیر شخصیت تھے۔ وہ کاروباری حلقے میں ایک اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ ان کی شہر میں اپنی 4 فیکٹریز تھیں، اس لیے وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا علی آفاق اور ایک بیٹی عاتکہ آفاق تھی، جو کہ تعلیم کی غرض سے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ پورے شہر میں سیٹھ صاحب کی موت کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ کوئی کیا کہتا تو کوئی کیا کہتا، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جنازے کی اطلاع تمام دوست احباب کو دے دی گئی، لیکن اس افسوسناک خبر سے عاتکہ آفاق کو لا علم رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کے MBBS کے لاسٹ ایئر کے پیپر چل رہے تھے۔ خیر شام کو سیٹھ صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا اور ان کی رسم کل خوانی کا اعلان تیسرے دن کا کیا گیا تھا۔ تیسرے دن کل خوانی سیٹھ صاحب کی کوٹھی کے کھلے پلاٹ میں ادا کی جا رہی تھی۔ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی درود پاک کا ورد، تو کوئی سیٹھ صاحب کی موت پر تبصرے۔ اچانک کوٹھی کے اندر سے خوفناک آواز چیخ و پکار شروع ہو گئی، جس پر باہر بیٹھے ہوئے فیملی کے لوگ اندر بھاگے، جبکہ باہر بیٹھے لوگ خاصے مضطرب تھے کہ خدا خیر کرے، کیا معاملہ ہے۔ چند ساعتوں کی خبر آئی کہ سیٹھ صاحب کی بیٹی نے یونیورسٹی میں خودکشی کر لی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے فون پر اطلاع دی ہے اور ڈیڈ باڈی لے جانے کو کہا ہے۔ اب جیسے تیسے کل خوانی مکمل کروائی گئی اور چند فیملی ممبرز یونیورسٹی روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی میں عاتکہ کی روم میٹ سے جب کچھ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ پیپر کی رات عاتکہ کافی ڈسٹرب تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی، لیکن اس نے ٹال دیا۔ صبح ہم پیپر دینے کے لیے آدھے راستے تک آئے تو عاتکہ نے کہا وہ اپنا پن کمرے میں بھول آئی ہے، جا کر لے آتی ہے۔ پھر میں پیپر دینے کے لیے ہال میں آ گئی۔ عاتکہ کا رول نمبر کافی پیچھے تھا اور پھر پیپر بھی کافی مشکل تھا، اس لیے عاتکہ کا خیال ذہن سے نکل گیا کہ وہ آئی یا نہیں۔ پھر جب میں واپس آئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں سمجھی کہ پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ اب جب میں نے آ کر دروازہ بجایا تو دروازہ نہ کھلا، تو میں زور زور سے بجانے لگی، تب بھی نہ کھلا تو میں سہیلیوں کو بلایا۔ پھر ہم نے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا تو اس نے کھڑکی سے جھانکا، اس کی چیخ نکل گئی، تب اس نے دروازہ توڑ ڈالا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ عاتکہ کے گلے میں پھندا تھا اور وہ پنکھے سے لٹک رہی تھی، جس پر اس کو جلدی سے نیچے اتارا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو اطلاع دی اور جلدی سے یونیورسٹی کے معالج کو بلایا گیا، مگر افسوس عاتکہ مر چکی تھی۔ عاتکہ کی لاش کو گھر لایا گیا۔ اس کی ماں اور بھائی کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اب دونوں خودکشیاں راز بن چکی تھیں۔ اب گھر والوں کی طرف سے رپورٹ درج کروائی گئی۔ تھانے کے DPO صاحب سیٹھ صاحب کے اچھے دوست تھے۔ انہوں نے ذاتی دلچسپی سے اس کیس کی تفتیش کی، مگر کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئی۔ بس صرف اتنا پتہ چل سکا کہ سیٹھ صاحب مرنے سے ایک دن پہلے کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، لیکن یہ روٹین کی بات تھی۔ وہ اس طرح اکثر کاروبار کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے، اور عاتکہ کے حوالے سے بھی یہی خبر تھی کہ وہ مرنے سے پہلے قریبی مارکیٹ سامان لینے گئی تھی، لیکن یہ بات بھی روٹین کی تھی، کیونکہ لڑکیاں سامان لینے کے لیے اکثر اسی مارکیٹ جایا کرتی تھیں۔ اس لیے بظاہر یہ تفتیش یہیں ختم ہوئی، اور ادھر گھر والوں نے بھی اس بات کو اللہ کی مرضی سمجھ کر خاموشی سادھ لی۔ محمد سلیم سیٹھ صاحب کے گہرے دوست تھے اور ایک نامور صحافی۔ وہ ایڈیٹر بھی تھے اور اس سانحہ کے دوران لندن گئے ہوئے تھے۔ وہیں پر ان کو وفات کا پتہ تو چلا، لیکن وہ دل چاہنے کے باوجود بھی نہ آ سکے۔ سلیم آج ہی واپس آئے تھے۔ سیٹھ صاحب کے گھر سے تعزیت کے بعد وہ اپنے آفس پہنچے تو انہیں اپنی میز پر ایک بند لفافہ ملا، جس پر انہوں نے اپنے ملازم سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سیٹھ آفاق دے گئے تھے اپنی وفات سے ایک دن پہلے۔ اس پر محمد سلیم نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بےتابی سے وہ لفافہ کھولا تو اندر ایک خط تھا، جس پر لکھا تھا، پیارے دوست السلام علیکم،
جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے تو میں اس وقت یعنی سیٹھ آفاق احمد عربی منو مٹی کے نیچے سو رہا ہوں گا، اور دنیا میری موت پر افسوس کی بجائے حیرت کا اظہار کر رہی ہوگی کہ اس خوشحال آدمی کو کیا ہو گیا۔ لیکن ان سب کو کیا پتا کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ سلیم، میں دولت کماتے کماتے بہت دور نکل آیا تھا۔ ایک برائی کی دنیا میں اپنی فیکٹریز کی ورکرز لڑکیوں کو ڈبل مراد دیتا اور وہ بیچاری غربت کی ماری دولت کے بدلے اپنی عزت کا سودا مجھ سے کرتی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے میرا ایک بوڑھا ملازم فوت ہو گیا تھا، اور پھر اس کی بیٹی۔ ان دونوں کا قاتل میں ہوں۔ اس بوڑھے کی بیٹی مجھ سے اپنے باپ کے علاج کے لیے ہاتھ جوڑ کر پیسے مانگتی رہی، سسکتی رہی، بلکتی رہی، مگر میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ الٹا اس سے اس کی عزت کے بدلے دولت کا سودا کرتا رہا۔ مگر وہ نہیں مانی، اور پھر وہ بوڑھا مر گیا، جس پر میں نے اس کی ماں کو کہا میں تمہاری بیٹی کو نوکری دیتا ہوں، لیکن وہ میری اصلیت جان چکی تھی تو اس نے انکار کر دیا۔ مگر ماں کے طعنوں، 5 نوجوان بہنوں کا بوجھ اور بڑی ہونے کے ناطے اس نے حامی بھر لی اور میرے ہاں ملازمت کر لی۔ مگر میں نے ایک باپ کا حق ادا کرنے کی بجائے یہ لڑکی میری بیٹی کی ہم عمر ہے اور یتیم ہے، اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتا، لیکن نہیں، میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اور پھر ایک دن اس لڑکی نے بتایا کہ سر، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن میں نے سب کچھ سننے سے انکار کر دیا، جس پر اس لڑکی نے بدنامی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ سلیم، میں تب بھی نہ سمجھا، یہ بھی بھول گیا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، بلکہ اپنی دولت کے زام میں اس شیطانی کھیل سے باز نہ آیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری بھی ایک بیٹی ہے جس کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کسی راہ چلتی لڑکی کو پکڑا، تو بجائے میں اس کو سمجھاتا، لیکن میں نے اس کی ماں کو صرف اتنا کہا کہ بچہ ہے، نادان ہے، عمر ہی کیا ہے، سمجھ جائے گا۔ میں دولت کے نشے میں خوف خدا کو بھول گیا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی بے آواز لاٹھی آواز میں آ گئی۔ ایک دن میرے خفیہ نمبر پر SMS آیا، نیچے کسی لڑکی کا نام تھا۔ میں نے وائس چینجر کے ذریعے اس سے بات کی تاکہ کوئی میری آواز نہ پہچان سکے۔ دوسری طرف ایک لڑکی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ تم ایک لڑکے ہو اور مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، جس پر اس نے میری بات اپنی کافی ساری لڑکیوں سے کروائی اور کئی دوسری باتیں میں نے اس سے پوچھی۔ تب میں نے یقین کر لیا کہ وہ واقعی لڑکی ہے۔ اس پر ہمارے درمیان رابطوں کا سلسلہ چل نکلا اور میں نہ جانے کیوں اس لڑکی کی جانب بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہم ایک دوسرے سے کافی حد تک فری ہو چکے تھے۔ ہماری روزانہ کافی دیر بات ہوتی اور SMS بھی ہوتے رہتے، جو زیادہ تر گھٹیا ہی ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس سے وائس چینجر کے ذریعے بات کرتا۔ پھر اس لڑکی نے میری تصویر مانگی۔ میں اپنی تصویر بھیجنے کی بجائے اپنی فیکٹری کے خوبصورت نوجوان کی تصویر بھیج دی۔ پھر اس نے بھی اپنی تصویر مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے میل کر دی اور جواب میں کہا کہ اسے آپ کی تصویر اچھی لگی ہے، جس پر میں نے اس کو کہا تم بھی بہت خوبصورت ہو اور اب آپ سے ملنے کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا ہے، جس پر اس لڑکی نے حامی بھر لی اور ہمارا ملاقات کا ٹائم طے ہو گیا۔ میں نے ملاقات والے دن گھر میں بتایا کہ میں کاروباری لین دین کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ میں اس سے ملاقات کے لیے دوسرے شہر روانہ ہو گیا۔ ہماری ملاقات ایک پارک میں طے پائی تھی اور مطلوبہ جگہ پہنچ کر میں نے اس کو کال کی تو اس نے کہا وہ 20 منٹ میں آ رہی ہے۔ میں کار کو ایک جگہ کھڑا کیا اور خود پارک کے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ تقریباً 25 منٹ کے وقفے کے بعد اس نے کال کی کہ وہ پارک میں موجود ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ وہ شمالی گیٹ کی جانب دیکھے، اس کو وہاں ایک کالی رنگ کی کار نظر آ رہی ہوگی، وہ وہاں جا کر کھڑی ہو جائے، پھر ہم ہوٹل چلتے ہیں، جس پر اس نے اوکے کہا اور کال کاٹ دی۔ میں کچھ دیر بعد اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکی بلا خوف و خطر میری کار کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے دل میں حیرت زدہ بھی تھا، وہ کتنی بہادری سے آ گئی ہے، اور پھر یہ سوچا کہ پیسوں کا لالچ اسے یہاں لایا ہے۔ غریب کہیں کہ، میں نے دل میں نفرت سے سوچا۔ خیر، میں نے اس لڑکی کے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہیلو مس۔
اس لڑکی نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ جب میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو میرے لیے یہ ایک قیامت خیز منظر تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میری جوان بیٹی عاتکہ تھی۔ جی ہاں سلیم، میرا جگر، میری آنکھوں کا تارا، میری بیٹی تھی۔ عاتکہ میرے جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے منہ سے صرف اتنا نکلا کہ میری جان تم، اور عاتکہ نے بھی میری طرف اتنا کہا، پاپا جانی آپ۔ ہم ایک دوسرے کو بے جان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ کافی سوالات تھے لیکن زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاؤں زمین میں گاڑ دیے گئے۔ مجھے ان مناظر پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آج مجھے بددعا لگ چکی تھی۔ زمانے کو رسوا کرنے والا خود رسوا ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، مگر ایسا نہ ہو، کیونکہ شاید زمین میں دفن ہونا میرے گناہوں کی معمولی سزا تھی۔ دفتن عاتکہ نے منہ پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بھاگ گئی۔ شاید اس کو بھی ان مناظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلیم، میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اب سب کچھ میرے سامنے تھا۔ جس طرح میں نے اپنی غلط تصویر استعمال کی، اس طرح عاتکہ نے استعمال کی۔ جس طرح میں وائس چینجر کا استعمال کرتا رہا، بالکل اسی طرح عاتکہ نے بھی کیا۔ ہم ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، اگر یہی سب کچھ میری بیٹی نے کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا تو کیا یہ سب کچھ برداشت کرتا؟ نہیں، میں برداشت نہ کرتا۔ میں نے غصے میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر کہا۔ تو اس پر میرے ضمیر کی آواز آئی، جن کے ساتھ تمہارا تعلق رہا وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں تھیں، ان کی بھی تو کوئی مجبوریاں تھیں۔ اس بات کو مجھ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی دولت پر ناز تھا، آج اسی دولت نے مجھے رسوا کر دیا تھا۔ میرے سارے غرور کو میرے ضمیر نے 1 منٹ میں لاجواب کر دیا تھا۔ پیارے سلیم، تم خود سوچو کہ مجھ جیسا کوئی ذلیل آدمی ہوگا اس دنیا میں جو اپنی بیٹی کو گھٹیا میسج کرتا اور اس سے فحش گفتگو کرتا۔ کاش میں خدا کو یاد رکھتا، اپنی دولت پر ناز نہ کرتا۔ کاش میں بچوں کی تربیت ٹھیک کرتا، ان کے دیے گئے جیب خرچ کے بارے میں معلوم رکھتا، ان کو یوں کھلے عام موبائل کی آزادی نہ دیتا، ان پر کڑی نظر رکھتا۔ لیکن میں نے ایسے نہیں کیا۔ میں اپنی دولت کی مستی میں اپنے بچوں کو بھول گیا تھا۔ بس یار، اب میں تھک گیا ہوں۔ میں جینا نہیں چاہتا، میں مرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی اب میرے جینے کا کیا مقصد ہے؟ میں کیا کروں گا جی کر؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ارد گرد کے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ تم کیسے سامنا کرو گے اپنی بیٹی کا۔ بس یار، تم دعا کرنا کہ میں قبر میں سکون سے رہ سکوں۔ ہاں سلیم، میں خودکشی کر لوں تاکہ میری بیٹی آرام سے باقی زندگی گزار سکے۔ خدا حافظ دوست، ہمیشہ کے لیے تمہارا دوست، سیٹھ آفاق احمد عربی۔ خط کے اس باقی صفحہ پر آنسو گرے ہوئے تھے۔ شدت غم سے سلیم کے ہاتھوں سے خط چھوٹ کر ان کی گود میں گر گیا اور وہ خود کرسی پر ڈھہ سے گئے اور گلوگیر لہجے میں خود کلامی کرنے لگے۔ افسوس، تمہاری بیٹی نے بھی اس لیے خودکشی کی کہ وہ اپنے باپ کو آرام سے رہنے دے، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اچانک سلیم کے موبائل کی بیل بج اٹھی، جس نے اس کو خیالوں کو توڑا۔ اس نے موبائل کی سکرین پر دیکھا تو اس کی لاڈلی بیٹی کا فون تھا۔ پھر سے کوئی فرمائش۔ وہ بڑبڑائی، السلام علیکم۔ انہوں نے فون کانوں سے لگا کر کہا، لیکن دوسری طرف بیٹی سلام کا جواب دیے بغیر کہنے لگی، بابا جانی مجھے کل ہی نیا موبائل چاہیے جس میں کیمرہ ہو، میموری کارڈ ہو اور وائس چینجر ہو۔ سلیم صاحب ہاں کہنے ہی والے تھے کہ ان کی نظر سیٹھ آفاق کے خط کی طرف اٹھ گئی، جس پر ان کا لہجہ بدل گیا۔ ہاں بیٹا جانی، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے دوبارہ اپنی بیٹی سے پوچھا تو ان کی بیٹی نے اپنی فرمائش دوبارہ سنا دی۔ سلیم صاحب نے یہ سن کر کہا، بیٹا جانی، پہلی بات یہ کہ تمہارا موجودہ موبائل ٹھیک ٹھاک ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں کسی قسم کے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی نئے کی اور نہ ہی پرانے کی۔ اور اگلی بات یہ کہ میں 1 گھنٹے میں گھر آ رہا ہوں اور تم سے یہ موبائل بھی واپس لے رہا ہوں، کیونکہ تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاپا جانی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے موبائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف بیٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کیسی ضرورت؟ تمہاری کوئی جاب ہے؟ تم نے کوئی بزنس ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے؟ سلیم نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، مگر بابا میں نے سہیلیوں سے لیکچرز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ بیٹی نے بھی جوابی دلیل دی۔
اوکے، اگر ڈسکس کرنی ہوگی تو تم اپنی ماں کے موبائل سے، اور وہ بھی ماں کے سامنے، اور کل سے تم کالج وین پر نہیں بلکہ میرے ساتھ جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر سلیم نے کال ڈراپ کر دی۔ انہوں نے سیٹھ صاحب کے خط کو دوبارہ اٹھایا اور کہنے لگے، ہاں دوست، ہمیں دولت پا کر غرور نہیں بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جتنی بھی کاروباری مصروفیات ہوں، اولاد کو ٹائم دینا اور ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ حد کے مطابق جیب خرچ دینا چاہیے۔ ہاں دوست، بیٹیاں تو کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں۔ ذرا تیز ہوا کا جھونکا آیا اور یہ گریں اور ٹوٹ کر بکھر گئیں، لیکن کاش کوئی ان باتوں کو سمجھے، کاش کوئی ان باتوں کو جانے۔ اتنا کہہ کر سلیم اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور 2 آنسو نکل کر اس خط میں جذب ہو گئے۔ سیٹھ آفاق احمد کے خط میں 2 اور آنسوؤں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔